یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے صرف اپنی ایک سیاسی چال کے طور پر حمایت حاصل کرنے کی خاطر عبید اللہ ابن زیاد، جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ اس کے سامنے نعوذ باللہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے رکھا گیا، جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا یزید کی طرف سے، اس کا جو والد تھا نا ابن زیاد، وہ خود بھی آؤٹ آف ویڈ لا کی پیدا ہوا تھا، حلالی نہیں تھا. اس کی ماں کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے، ایک کوئی تعلق تھا، اس سے وہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لیجیٹیمائز رشتہ نہیں تھا. تو لیکن چونکہ وہ ایک دلیر تھا، حضرت علی کا شیعہ تھا، بڑا قریبی تھا حضرت علی کا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا والد ابن زیاد. حضرت معاویہ نے اسے گورنر لگایا اپنے دور حکومت میں، پھر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ یہ میرا بھائی ہے، چونکہ میرے والد نے نعوذ باللہ اس کی ماں کے ساتھ، استغفر اللہ، اب یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین، آپ نے رافضی ذاکر مرزا علی کا یہ کلپ سماعت کیا جس میں وہ انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے اور انتہائی گرے ہوئی الفاظ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہے، جو ایک سنی ہونا تو اپنی جگہ پہ رہا، روافض بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو یہ شخص استعمال کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سیاسی چال کے طور پر، سیاسی مقصد کے لیے زیاد کو اپنا بھائی بنایا، اپنے نسب کے ساتھ ملا لیا، اور پھر آگے چل کے کہتا ہے مجھے یہ لفظ استعمال کر تو یہ شرم آتی ہے. میں اس بات کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک اور آدمی کا بھی یہاں تعارف کروانا چاہتا ہوں جسے دنیا ابو العلا مودودی کے نام سے جانتی ہے. ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، خلافت ملوکیت. یہ شخص ہے جس سے مرزا انجینئر متاثر ہوا اور مرزا انجینئر نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنا شروع کیا. یہ بات ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو لوگ سنجیدہ ہوں، وہ میری بات کو امید ہے غور سے سنیں گے اور میری بات کو اپنے دل میں بیٹھانے کی جگہ دیں گے. ان کی یہ کتاب ہے جس کتاب کا صفحہ نمبر 175 ہے. یہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہی بات جو مرزا انجینئر کہہ رہا ہے، اور انتہائی گھٹیا الفاظ اس نے بھی استعمال کیے ہیں. یہاں لمبی بات ہے، میں اس عبارت کو تھوڑا سا نقل کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت میں خیانت ہو گئی ہے. اور یہ آپ کو سکین بھی نظر آئے گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت امیر معاویہ کو ان افعال میں سے ہے جن میں سے انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی. زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا. لوگوں کا بیان تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئے. یہ بات کس تاریخ، کس کتاب میں سند کے ساتھ لکھی ہے، یہ ثابت کریں. حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، زیاد انہی کے لطفے سے تھا.
آگے چلتے ہوئے بہرحال جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اسی نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے ان کو اپنا حامی مددگار بنانے کے لیے اپنے والد کی زناکاری پر شہادتیں لیں۔ والد کی زناکاری پر شہادتیں لیں، یہ لفظ آپ غور کریں۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے کہ اپنے والد کے متعلق زنا پہ شہادتیں لینا، میرے خیال میں کوئی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یا کوئی اس طرح کا شخص یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی درجے کی گھٹیا عبارت ہے، بہت انتہائی گھٹیا عبارت ہے، اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے، پھر اسی بنیاد پر اپنا بھائی اور خاندان کا فرد قرار دیا۔ یہ کیا کتاب ہے جی؟ خلافت ملوکیت، یہ ابو العلا مودودی کی کتاب ہے، اسی سے متاثر ہوا مرزا، اور مرزے کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اب مرزے نے بھی یہی بات کی۔ میں یہاں جواب عرض کر رہا ہوں، یہاں میری بات کو آپ غور سے سمجھیں۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بات اصطلاح کے زیاد کی جو بات کی جاتی ہے، جس نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے، کوئی بھی سند کے ساتھ با سند کسی نے بھی یہ بات نقل نہیں کی، کوئی اس کی سند پیش نہیں کر سکتا اس واقعے کی، نہ کسی نے با سند یہ روایت نقل کی ہے۔ پھر یہ جو بات کہہ رہا ہے مرزا انجینئر کہ حضرت معاویہ نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے سیاسی وجہ سے بیان کرو کہ وہ کون سے سیاسی مقاصد تھے۔ یہ 44 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ یہ 44 ہجری کا واقعہ ہے۔ 44 ہجری میں معاویہ کی اقتدار ہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہے، وہ آدھی دنیا سے زائد دنیا کا اکیلا حکمران ہے۔ اسے کسی کی ضرورت کیا ہے کہ کسی کی ضرورت پڑ جائے تو اسے اپنی بندہ بھائی بنا لیتا ہے، اپنے نسب میں ملا لیتا ہے۔ یہ انتہائی درجے کی غلط بات ہے، جو غلط انتہائی غلیظ بات ہے جو یہ مرزا انجینئر یہ جو بکواس کر رہا ہے۔ اس کو ایک شیطان ہے جو واہی کرتا ہے اس پہ، وہ شیطان اس کو آ کر بتلاتا ہے اس کی کان میں، اور یہ وہ بات جو ہے جو منہ میں آتی ہے یہ بکتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اس نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں، اور پھر کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ ظالم آدمی، جو امیر معاویہ کے متعلق تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے باپ پہ غلط کاری کے ایک اولاد کو اپنا بھائی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود اس بات کو نقل کرتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ تجھے غیرت نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ بندے کو بغیرت ہونا چاہیے، لیکن انجینئر جیسا بغیرت نہیں ہونا چاہیے، اس جیسا خبیث نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بتا ہمیں دلیل پیش کر، کون سا تعلق تھا؟ زنا کا تعلق تھا تو اس پہ دلیل پیش کر کسی کتاب کی کہ زنا کا تعلق تھا، تو دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ اگر زنا کا تعلق نہیں تھا، اور میں آپ کو جس کتابوں کو آپ نے دیکھا، یہ مرزے کو اور مرزے کے ماننے والوں کو کہتا ہوں، اگر یہی تھوڑی سی تکلیف کرتا، الکامل کے اندر ابن اسیر نے، الکامل میں یہ بات موجود ہے جی، الکامل میں یہ بات موجود ہے جی، اس کی الکامل اس کے اندر جی جلد 3 ہے، صفحہ 42 ہے، یہاں یہ بات موجود ہے کہ استحلاقا معاویت و زیادن لأن انکحت الجاہلیت کانت انوان، کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اس کی وجہ یہ ایک نکاح تھا جو زمانہ جاہلیت میں نکاح کی قسم تھی۔ حضرت ابو سفیان نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد یہ اولاد پیدا ہوئی تو اس پہ شہادتیں ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ نے اسے اپنا بھائی اپنے نسب کے ساتھ ملا لیا۔ آپ دیکھیں کہ فلما جاء الاسلام حرم ھذا النکاح، کہ
کہ جب اسلام آ گیا تو یہ نکاح حرام ہو گیا. اب الکامل میں یہ بات اسے نظر نہیں آتی. وہ بات تو نظر آ گئی کہ بھائی بنایا، لیکن یہ بات اسے نظر نہیں آئی اس ظالم کو، اور نہ یہ بات اس خلافت ملوکیت والے کو نظر آئی. الکامل کے اندر باقی حوالے پیش کیے، یہ بات نظر نہیں آئی کہ یہ زمانہ جاہلیت میں نکاح تھا، اس نکاح سے وہ زیاد پیدا ہوا. اور ابن خلدون نے بھی یہی عبارت دی. ابن خلدون کے اندر بھی جلد 3 صفحہ 9 میں یہی بات موجود ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں نکاح تھا، اس نکاح سے زیاد پیدا ہوا. اور پھر یہ بات کہتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ جو بات انہوں نے کی حضرت امیر معاویہ کے متعلق، مودودی کہے یا یہ مرزا انجینئر کہے، یہ انصاف سے کام نہیں لیتے. اب یہی کتابیں اور بھی کتابیں بھری پڑی تھیں جن میں یہ بات موجود تھی، یہ نکاح کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن اس بات کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہ دی. صرف اور صرف بغض معاویہ میں جو منہ میں آیا، جو قلم میں آیا وہ لکھتے چلے گئے، جو منہ میں آیا وہ بکتے چلے گئے. اب دیکھیے حضرت معاویہ کا بیان، اپنا بیان الکامل کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 40 میں الکامل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ واللہ لقد علمت العرب انی کنت اعزها فی الجاہلیت. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اسی بیان کرتے ہوئے کہ حضرت اسلام سے پہلے بھی میں عزت والا تھا، اسلام نے مجھے اور عزت دی ہے، تو اس میں میں نے زیاد کو اپنے ساتھ ملایا تو نہ اس میں میری عزت کو کوئی بڑی، نہ میری عزت گھٹی، میری عزت اسلام میں تھی، تو اس کا جو حق تھا تو حق کی طرف میں نے اسے وہ پہنچا دیا ہے. یہ بات انہیں نظر نہیں آتی تھی کامل میں. اور ابن خلدون نے بھی وہاں بھی تاریخ طبری میں بھی یہ جلد 5 صفحہ 215 میں یہی بات موجود ہے. اب جو ہمارے پاس یہ سارے ثبوت موجود ہیں، حضرت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی کتب نے یہ بات نقل کی ہے بغیر سند کی ہے، کوئی سند موجود نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ نکاح تھا اور نکاح میں پیدا ہوا، اور پھر نکاح کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو شہادتیں ملی تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا. اور تیسری بات کہ کون سے اغراض مقاصد تھے، سیاسی غرض کون سی تھی وہ بیان کریں، تو مر جاؤ گے نہیں بیان کرو گے. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ اس وقت اکیلا حکمران ہے بلا شرکت غیر، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کا خود بیان جب طبری نے نقل کر دیا، الکامل نے نقل کر دیا، باقی کتابوں نے نقل کر دیا کہ اس کی وجہ سے نسب میں ملانے کی وجہ سے اس کا حق تھا، میں نے حق تک پہنچا دیا اور کوئی بات نہیں ہے، نہ میری اس میں عزت بڑی ہے نہ میری عزت گھٹی ہے، میری عزت وہی ہے پہلے بھی تھی، پھر اسلام نے مجھے اور عزت دی. تو اب یہ ساری باتوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے زیادتی کی ہے اور زیادتی کرے ہوئی ہے. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، تو میرے خیال میں کوئی سنی اس طرح کی بات اور نہیں لکھ سکتا جس طرح مودودی نے کہا اور جس طرح آپ نے مرزا جیلم کا یہ خبیث رافضی کے زبان سے آپ نے سنا. یہ انتہائی درجے کا گھٹیا انسان ہے. اور ہمیں تو جو معاویہ کو اپنا امام نہیں مانتا، جو معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، عزت نہیں کرتا، وہ کبھی سنی نہیں ہوتا. سنی ہونا تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کے خون میں بھی شک ہوا کرتا ہے. اور یہ باتیں